بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلزلہ کیا ہے اور یہ کیوں آتا ہے، اس کے آنے کے کیا کیا اسباب ہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ زلزلے کے جو دنیاوی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو اللہ رب العزت نے دارالاسباب بنایا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہو گئی، اسی طرح زلزلے بھی خود بخود نہیں آتے۔ اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں جو دو انتہاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہے جو لبرل لوگ یعنی دنیا دار لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، نیچر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر کا ایک نظام ہے، زمین کے اندر بڑی بڑی پلیٹیں ہیں، وہ ہلتی ہیں، ادھر ادھر ہوتی ہیں تو زمین ہلتی ہے۔ جب ہم انسان زمین سے اتنی ساری چیزیں نکال رہے ہیں اور زمین کے اندر اتنے بڑے بڑے سوراخ ہول بنا رہے ہیں تو زمین ان ہول کو بھرے گی، اور جب ان ہول کو بھرے گی اور اس کو بھرنے کے لیے ادھر ادھر ہوگی تو زمین میں ہلچل آئے گی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر کا یہ فطری عمل ہے، یہ کوئی اللہ رب العزت کی ذات کرنے والی نہیں ہے، یہ خود بخود ایک نیچر کا حصہ ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اس قدرتی آفت کو کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے اور ظالموں کا تسلط، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لی۔ اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑے اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، وتعلم لغیر الدین، اور دین کی تعلیم کسی دوسرے مقصد سے حاصل کی جائے گی، واطاع الرجل امرأتہ، اور آدمی اپنی بیوی کی فرمانبرداری کرے گا، وعق امہ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، وادنا صدیقہ واقصى اباہ، اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے گا، وظہرت الاصوات فی المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، وساد القبیلۃ فاسقہم، فاسق و فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے گا، وکان زعیم القوم ارذلہم، گھٹیا اور رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، قوم کا بڑا بن جائے گا، وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے آخر میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں پر لعن طعن کریں گے، فلیرتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآیة تتابع كنظام بالی، تو اس وقت تم سرخ آندھی، زلزلہ، زمین دھسنے، صورت تبدیل ہونے، پتھر برسنے اور مسلسل ظاہر ہونے والی علامتوں کا انتظار کرو، قطع سلکۃ فتتابع، جو اس پرانی لڑی کی طرح مسلسل نازل ہوں گی جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ کسی جگہ زلزلے آنے سے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، زلزلے کے متاثرین کی مدد کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی مدد کرنا ہماری دینی اور انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے جس کے بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الزلزال کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی
کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس دردناک صورتحال پر انسان پر جو اثر پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ مفہوم انسان بدحواس ہو کر پکار اٹھے گا کہ ارے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے تمام اعمال کو زمین بیان کر دے گی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور عورت پر گواہی دے گی، اور اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا ہے، اور وہ بتلائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت نے فلاں فلاں کام کیا ہے۔ اس کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے تمام اعمال کو زمین بیان کر دے گی۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور عورت پر گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا ہے، اور وہ بتلائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت نے فلاں فلاں کام میرے اوپر کیا۔ زمین اللہ کے حکم سے انسان کی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کا ریکارڈ ایک ساتھ نکال دے گی، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا، جس دن اللہ کے حکم سے زمین تمام کے تمام کاموں کو جو انسان نے اس زمین کے اوپر کیے ہیں سب کچھ بتا دے گی، اور انسان پریشان ہو جائے گا، انسان ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ زلزلوں کا آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آ جاؤ اور چھوڑ دو ان گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ سب مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے، اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں اور معاصی سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور سب مسلمان حکمرانوں کو بھی درست کرے، اور ان کے ساتھ حق کی مدد فرمائے، اور باطل کو ان کے ساتھ ذلیل و رسوا کرے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شریعت اسلامیہ نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہیں اور سب مسلمانوں کو ہر قسم کی گمراہی اور فتنوں اور شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قیامت تک ان کے طریقے پر چلنے والوں پر رحمتیں برسائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ فتلك مظاهر لا نحتاج